بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وعليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله. الحمد لله اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور تعالیٰ کی توفیق سے نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تعالیٰ روز جمعہ مبارک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے. آمین. الحمدللہ ماہ سفر مظفر جاری وساری ہے. گزشتہ جمعہ المبارک کو ماہ سفر مظفر کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں اس حوالے سے عرض کیا تھا. جیسا کہ بیان ہوا تھا کہ ماہ سفر کو جو منحوس کہا کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ماہ سفر مظفر میں اتنے کثیر اولیاء کرام کے اعراس منائے جاتے ہیں کہ اس مناسبت سے اس ماہ مبارک کو ماہ اولیاء کہنا چاہیے. لیکن اس ماہ مبارک کو بہت بڑے بڑے اولیاء کرام کے ساتھ نسبت حاصل ہے، اور ان میں ایک وہ ہستی بھی ہے کہ جنہوں نے اہل سنت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو دوبارہ تیرا دیا. اہل سنت کی کشتی ڈھانڈ ہو رہی تھی، لیکن اس کشتی کے اندر ایک ایسا ملاح بیٹھتا ہے اور اس کشتی کو دوبارہ سے اس کی شان و شوکت کے ساتھ تیرنا نصیب فرما دیتا ہے. اور مبارک ہستی امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذات گرامی ہے. اور اسی مناسبت سے ماہ سفر مظفر کو جو عاشق اعلیٰ حضرت ہیں وہ ماہ رضا کہتے ہیں کہ یہ ماہ رضا ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے یوم عرس کا مہینہ ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ ماہ مبارک خصوصیت کے ساتھ اور یہ کرام کے عرس منانے کا مہینہ ہے. انشاءاللہ 25 سفر مظفر سے قبل جو جمعہ آئے گا، انشاءاللہ اس جمعہ مبارک کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ
اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذہن کو بھی وسعت عطا فرمائی ہے کہ جو بھی چیز بیان کی جاتی ہے وہ آسانی یاد کر دیتا ہے۔ لہٰذا جب والد محترم سے ابتدائی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کے والد محترم ارادہ فرماتے ہیں کہ اسے قصور شہر بھیج دیا جاتا ہے کہ وہ اس وقت علم کا مرکز تھا۔ بڑے بڑے علماء اس وقت وہاں پر تشریف فرما تھے۔ لہذا آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ضلع بہاولپور میں ہوئی تھی، لیکن آپ کے والد محترم نے علم حاصل کرنے کی غرض سے آپ کو روانہ فرما دیا۔ جب آپ وہاں پر اپنے استاد محترم کے پاس علم حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرنے میں مصروف عمل رہتے ہیں، ایک دن آتا ہے آپ کے والد محترم اپنے صاحبزادے سے فرماتے ہیں کہ بیٹے یہ تو بتا کہ تو نے علم حاصل کیا، اب تیرا ذہن کس کیفیت میں ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں والد محترم سے کہ علی جان اب میرا ذہن پرسکون ہے۔ آپ کے والد استفسار فرماتے ہیں کہ ذرا دل کی حالت بتاؤ کہ دل کی حالت کیا ہے؟ آپ عرض کرتے ہیں میرا دل بہت مضطرب ہے، میرا دل بہت بے قرار ہے، میرا دل بہت بے چین ہے، لیکن بات یہ ہے کہ دن بدن جیسے وقت گزر رہا ہے میری بے چینی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تو آپ کے والد محترم کہنے لگے کہ بیٹا تم نے اپنے استاد سے اس کا حل کیوں نہ معلوم کیا؟ اور بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابا جان میں نے اپنے استاد سے عرض کیا تھا تو میرے استاد محترم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے ظاہری علم دے دیا ہے، جب کوئی روحانی استاد باطنی استاد تجھے مل جائے گا، جب تجھے روحانی طبیب مل جائے گا تیرے دل کی بے قراری دور ہو جائے گا۔ اور دل کی بے قراری دور کرنے کے لیے پیر کامل کا دامن اختیار کیا جاتا ہے۔ جب پیر کامل کا دامن ہاتھ میں آ جاتا ہے، روحانی طبیب مل جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملنے والے مقام و مرتبے کی وجہ سے ہمارے دل کی بے قراری کو دور کر دیتا ہے۔ اور دل بے قرار کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دل کے اندر نفسی شرارت ہوتی ہے، ہمارے دل کے اندر شیطان حملہ کرتا رہتا ہے، ہمارے دل کے اندر بغض و عداوت ہوتا ہے، ہمارے دل کے اندر حسد ہوتا ہے، ہمارے دل کے اندر دوسرے مسلمانوں کا کینہ ہوتا ہے، کیونکہ دل بہت ساری برائیوں کا مجموعہ ہے۔ اس لیے جب تک دل پاک و صاف نہ ہو اللہ تعالیٰ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی۔ اس لیے ظاہری علم حاصل کر لینے کے بعد ہمارے بزرگوں کی تاریخ میں یہی لکھا ہے کہ جب بھی ظاہری علم حاصل کر لیا اس کے بعد پیر کامل کی تلاش میں مشغول ہو گئے۔ لہذا آپ کے والد محترم نے عرض کیا کہ بیٹے میں تجھے ایک وظیفہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ تیری جلد رہنمائی ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ کے والد محترم جب وظیفہ ارشاد فرماتے ہیں، بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب وہ وظیفہ پڑھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ایک رات آپ کو خواب میں آپ کی 5ویں اس کے جد امجد حضرت سیدنا شاہ عبدالحکیم رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں، اور اس وقت کے مشہور ولی جو کہ لاہور میں تشریف فرماتے حضرت سیدنا شاہ عنایت رحمۃ اللہ علیہ ان کا پتہ دیتے ہیں کہ جاؤ لاہور میں ان کے قدموں میں حاضر ہو جاؤ، وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچا دیں گے۔ لہذا بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے والد سے ایک آپ بیان کرواتے ہیں۔ جب آپ بیان کر لینے کے بعد بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے والد محترم سے
لہذا آپ لاہور میں حاضر ہوتے ہیں، اپنے پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ مرید ہونے کی خواہش کا اظہار فرماتے ہیں، آپ کو مریدوں میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ مریدوں میں شامل ہو جانے کے بعد پیر بھی جانتا ہے کہ جو مرید میرا بن رہا ہے اس کے اندر طلب کتنی ہے، اس کے اندر للہیت کتنی ہے، کہ کتنا اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والا ہے۔ لہذا آپ کے پیر صاحب نے فرمایا کہ جاؤ جنگل میں، اور یاد رکھنا بھوک بھی برداشت کرنی ہوگی، پیاس بھی برداشت کرنی ہوگی، سردی بھی برداشت کرنی ہوگی، گرمی بھی برداشت کرنی ہوگی، ہر مشکل کا سامنا کرنا ہوگا۔ جب ہر مشکل کا سامنا کرنے لگ جاؤ گے، نفس کی شرارتوں کو مارنے میں کامیاب ہو جاؤ گے، تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو سکے۔ لہذا پیر صاحب کے حکم پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف عمل رہتے ہیں۔ کبھی درخت کے پتے کھاتے ہیں، کبھی بھوکے رہتے ہیں، کبھی کھاتے ہیں کبھی نہیں کھاتے، اس طرح اپنے دن گزار رہے ہیں۔ اور بات یہ ہے کہ اپنا شہر چھوڑ کر اپنے پیر صاحب کی خدمت میں آئے تو انہی کی زیارت سے محروم ہو گئے۔ جب بھی تصور ہی تصور میں اپنے پیر صاحب سے عرض کرتے علی جان میں تو یہاں پر مشکلات سے لڑ رہا ہوں لیکن آپ کی زیارت سے محروم ہوں، اپنے پاس حاضر ہونے کی اجازت عطا فرما دیں۔ جس دن آپ تصور مرشد کرتے ہوئے اپنے پیر کی زیارت کی خواہش کا اظہار فرماتے، اسی رات بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے پیر کی زیارت ہو جایا کرتے، اپنے پیر صاحب کی زیارت ہو جایا کرتی۔ بہرحال پھر وہ مقام آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو قصور شہر کا حکم دیا جاتا ہے۔ آپ اس شہر میں پہنچ کر جب لوگوں کو وعظ و نصیحت فرماتے رہتے ہیں، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی معرفت کا پیغام دیتے رہتے ہیں، اپنے مرشد کی اطاعت میں اتنے پابند ہوتے ہیں، اپنے مرشد کے فرمان کے ایسے پابند ہوتے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وہ احساس ملتا ہے کہ دنیا جسے فنا بالمرشد کہا کرتی ہے، یہ اپنے مرشد کی محبت میں ختم ہو گیا ہے، اپنے مرشد کی محبت میں فنا ہو گیا ہے۔ اور جب مرشد نے دیکھا کہ یہ میری محبت میں فنا ہو گیا ہے تو پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں نشاور کر دیا، پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی قبول فرما لیا۔ جب پیارے محبوب کے دربار میں قبول ہو جاتے ہیں، پیارے محبوب رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اس انداز سے پیش فرماتے ہیں کہ پہلے آپ کو فنا بالمرشد کہا گیا، پھر آپ کو فنا بالرسول کہا گیا، اور پھر آپ کو فنا باللہ کہا گیا کہ آپ اپنے پیر کی محبت میں بھی فنا ہو گئے، اپنے آخری نبی کی محبت میں بھی فنا ہو گئے، اور اپنے رب کی محبت میں بھی فنا ہو گئے۔ اور اپنے رب کی محبت میں تو ایسے فنا ہوئے کہ لوگ آپ کے کلام کو سن کر یہ سمجھنے لگے کہ بلے شاہ گمراہ ہو گیا ہے، لیکن اس حقیقت کو کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس شان سے پیش ہو جائے کہ اسے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کی محبت کے علاوہ کچھ اور دکھائی نہ دے تو اس کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ اس کی حالت کو سوائے رب تعالیٰ کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ لہذا بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلام کے مجموعے کو اگر ہم دیکھیں تو دنیا دار یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کسی لڑکی کے عشق میں گرفتار ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جس یار کا آپ تذکرہ فرماتے ہیں وہ یار کبھی آپ کے پیر صاحب ہوتے ہیں، جس محبوب سے عشق کی داستان آپ بیان فرماتے ہیں وہ کبھی پیارے محبوب کی ذات ہوتی ہے، اور اپنی محبت کا سارا انحصار جب آپ اپنے کلام کے ذریعے
یہ دنیا دھوکے میں آ گئی. آپ کو دیکھ کر یہ سمجھا جاتا تھا کہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے، طریقت کو چھوڑ دیا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خود بیان فرماتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں کہ شریعت ساری دائی ہے، طریقت ساری مائی ہے، اگو حقیقت آئی ہے، اتے معرفت کو خود پایا ہے. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس شعر کے ذریعے فرما رہے ہیں کہ میں نے طریقت کے چکر میں شریعت کو نہیں چھوڑا ہے، شریعت کو بھی لے کر چل رہا ہوں، طریقت کو بھی لے کر چل رہا ہوں. کیونکہ رب تعالیٰ کا حقیقی معرفت اس وقت ملتی ہے کہ جب شریعت بھی ہو اور طریقت بھی ہو. اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو ایسا رب تعالیٰ کا پہچان رکھنے والے ہیں کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رب رب کرتے بڈھے ہو گئے، ملا پنڈت سارے، رب کا کھوج کھڑا نہ لبا، سجدے کر کر ہارے، رب کا تیرے اندر بستا وش قرآن اشارے، بلے شاہ رب اونوں ملسی جیڑا اپنے نفس کو مارے. آپ نے اپنے نفس کو مارا تو اپنے رب کا پتہ مل گیا. تو آپ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اگر رب کی معرفت چاہیے، رب کی پہچان چاہیے تو اپنے نفس کو مارنا ہوگا. اور اپنے نفس کو مارنا اتنا آسان نہیں ہے. نفس کو مارنے کے لیے بھی بابا بلے شاہ ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں اور فرماتے ہیں تسی حجی کی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، تسی حجی کی جاندے ہو، لہو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیمہ دا بیچ مسیحی جاندے ہو، تسی پھٹ دلا دے سیدھے نہیں، دل پھٹا ہوا ہے، لوگوں کا بغض عداوت دل میں موجود ہے. فرما رہے ہیں کہ تسی پھٹ دلا دے سیدھے نہیں، ٹوپیاں سیدھے جاندے ہو، نفس سے چھری پھیرنے نہیں تم نے کی جاندے ہو. حقیقی چھری پھیرنا نفس کے اوپر ہے. ہم قربانی کر کے یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے بڑا تیر مار دیا ہے. یہ قربانی کرنا حقیقت اس لیے ہے کہ نفس پر بھی چھری پھیری جائے. ہم جانور ذبح کر رہے ہوں تو اپنے نفس کو بھی قربان کر رہے ہوں. جب جانور کو ذبح کرنے کے بعد جب اپنے نفس پر چھری پھیریں گے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ کی معرفت مل جائے گی. اور پھر فرماتے ہیں فرض بلائی بیٹھے ہو، نفل نہیں کی جانتے ہو، فرض کا معلوم ہی نہیں ہے اور دنیا کے سامنے نفل خیرات کرتے جاتے ہیں، نفل عبادت کرتے جاتے ہیں اور رب تعالیٰ نے جو فرض فرمایا ہے اسی کو ہم چھوڑ رہے ہوتے ہیں. پھر آخر میں فرماتے ہیں اور دسوں میں صحیح بلے شانوں کی کچھ کیتے جاندے ہو. تو بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی. اس لیے ہمیں بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح میں نے رب کی معرفت حاصل کی ہے اس کا راستہ یہ ہے کہ اپنے نفس کو مار دیا جائے. جب اپنے نفس کو مار دیں گے تو انشاءاللہ رب تعالیٰ کی پہچان نصیب ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہمارے